السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ قائد اعظم بن گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ، وہ بھی لندن، الطاف بھائی والی، اور اپنی اتحادی حکومت تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ بجٹ میں ساتھ نہیں دیں گے، اور عمران خان کی حکومت بن گئی ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت، کوئی ادارہ اس حکومت کے جو ہے طرز حکمرانی، جس کو شرپسندی لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن جب ہر طرف چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جائیں، بگاڑ آتا جائے، تو اس کا دوسرا لفظ ہوتا ہے تخریب کاری۔ تو تخریب ہی ہو رہی ہے اس حکومت میں، جو ضیاء الحق چھوڑ گئے تھے، جس کو ٹھیک کیا تھا سیاسی حکومتوں نے، اور پھر مشرف نے آگے پھر بگاڑا، پھر سیاسی حکومتوں نے ٹھیک کیا، عمران خان صاحب پھر بگاڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے بگاڑ کی طرف بگاڑ، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بن رہی ہے مسلم لیگ قائد اعظم، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم متحدہ قومی موومنٹ کا روپ اختیار کر رہی ہے۔ وہی طور اتوار، وہی طریقہ جو الطاف بھائی کا ہوا کرتا تھا، وہی طریقہ گجرات کے چودھریوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ حالانکہ پیچھے ان کو ایک بار جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ووٹ لینے گئے تھے ان سے سینٹ کے انتخابات کے لیے، تو ایک ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کروا دیا گیا تھا کہ جناب ہم نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا، معذرت کر دی ہے، کیونکہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم تو روادار لوگ ہیں، ہم جس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اگینسٹ کیسے ووٹ دیں گے۔ مگر اب اسی حکومت کو آ کر انہوں نے بجٹ کے معاملے پہ کہا ہے کہ نہیں۔ تو اس جو رواداری والا معاملہ تھا اس پر یاد کرایا تھا مونس الہی صاحب نے اپنے بڑوں کو کہ جو آپ نے کیا ہے یہ رواداری نہیں ہے، آپ نے ووٹ نہیں دینا تھا، انکار کرنا تھا، کر دیا آپ نے، کمرے کے اندر انکار کر دیا۔ بیان جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کمرے کے اندر نہیں، کہیں اور بڑے جگہ پر مسلم لیگ قائد اعظم نے انکار کیا عمران خان صاحب کو، لیکن پہلے بگاڑ، لوڈ شیڈنگ، بجلی کی۔ مجھے یاد ہے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم، تو بجلی نہیں ہوتی تھی، سردی ہو گرمی ہو بس کبھی آتی تھی، مطلب دنوں تک بجلی نہیں ہوتی تھی جناب۔ لوڈ شیڈنگ کا نام تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی تھا کہ نہیں، بس پتہ تھا کہ جناب بجلی۔ اس کے بعد 88 میں جب ہوش سنبھالا، بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آتی ہے، تو پھر ایک پی ٹی وی پر ایک اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے، میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، اب گیس جلے گی گھر گھر میں۔ تب گیس بھی، سوئی گیس بھی کہیں نہیں ہوتی تھی، تو پھر بجلی جو ہے وہ گاؤں گاؤں جانا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ جو بی بی کی دوسری حکومت تھی، بی بی شہید کی، اس میں پھر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ پاکستان میں جو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر نواز شریف صاحب آئے، اور نواز شریف صاحب نے وہ آئی پی پیز کے مقدمات کیے تھے، جیسے آج کل خود بھگت رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب پر عمران خان صاحب کی حکومت، جیسے مسلسل کہہ رہی ہے نا کہ نواز شریف نے بجلی زیادہ بنا دی ہے۔ فواد چودھری صاحب کو سنیں، وہ گوہر ایوب صاحب کو کہ جو صاحبزادہ عمر ایوب صاحب کو سن لیں، اسد عمر صاحب کو سن لیں، عمران خان صاحب کہتے اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، بجلی زیادہ بنا گئے، مہنگی بنا گئے۔ بالکل ڈٹو 97 کی جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، ایک ایک بیان اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اس وقت اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں جو مقدمات بنے تھے آئی پی پیز والے، سیم ایک ایک بیان۔ میں کیونکہ اس وقت بھی جرنلزم میں تھا، اس وقت بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے، رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، کور کر رہے ہوتے تھے، تو وہ سارا بالکل یوں جب بیان سنتا ہوں نا میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہیں کے آ کر ہم کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر آ گئے مشرف صاحب۔ مشرف صاحب نے 2001 میں مشرف صاحب نے لاہور میں ایک مقامی ہوٹل میں ایک ویژن 2025 کا ایک کیا تھا، جس میں کالاباغ ڈیم کا ایشو تھا، جس میں گریٹر تھل کینال تھا، جس میں کچھی کینال تھا، ایک پورا انہوں نے دیا تھا۔ اس تقریب سے صبح کی تقریب تھی، مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ظلم کر گئے اور اتنی بجلی پیدا کر گئے ہیں کہ یہ بجلی، اب میں سوچ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مشرف صاحب کا یارانہ بڑھ رہا تھا، میں اس تقریب میں موجود تھا، کہ یہ بجلی ہم انڈیا کو دینے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بجلی وافر ہے، اضافی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان اندھیروں میں چلا گیا، ڈوب گیا۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے معاہدے، وہ جو رینٹل پاور پروجیکٹس وغیرہ کرنا شروع کیے، افتخار چودھری صاحب پڑ گئے، افتخار چودھری صاحب نے کوئی بنانے نہیں دی، پیپلز پارٹی ہو گئی لوڈ شیڈنگ کا شکار۔ 2013 میں دھڑام سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے بوجھ تلے دب گئی۔ آج پاکستان میں دو تصویریں چل رہی ہیں۔ ایک تصویر ایک اخبار میں ہے، کل کی ہے، ڈی جی خان کی، اسکولوں کے بچے بیٹھے اسکول میں، اور بچے جو ہے وہ شرٹوں کے بغیر، سرکاری اسکول ہے، وہ نیلی شرٹ والے بچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، شرٹیں اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بجلی نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی گرمی، اسکول میں بجلی نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور میرا گاؤں ایک جیسے،
وہی پہاڑی وہ جو خشک پہاڑ اور وہی میدانی علاقہ، وہی بھارانی علاقہ، وہی گرمی. یعنی اب 40-47 تو معمول ہوتی ہے نا. مطلب یہاں پر اگر ہم لاہور میں کبھی آج تھا 44 تھا تو چیخیں نکل گئی تھیں، لیکن دادو میں 44 تھا، اپنا 46 تھا، اور 50 تک چلا جاتا ہے ہمارے علاقے میں. تو ان علاقوں میں جہاں پہ درخت بھی نہیں ہیں، جہاں پر وہ پورا کا پورا ایک چٹیل میدان ہوتے ہیں، جہاں پر ہوا آئے تو ریت اڑ رہی ہو، تو وہاں پر جب لائٹ نہ ہو تو وہاں کیا حشر ہوگا. تو وہ ظاہر ہے بچوں نے وہ شرٹوں کے بغیر بچوں کی تصویر آئی، اسکول میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. اور اسلام آباد ایک گرم ترین علاقہ اور دوسرا علاقہ اسلام آباد. اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے ملپورہ، وہاں پر اسکول میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ نہیں تھی، بچے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، بچیاں ان کو نکسیر پھوٹنا شروع ہو گئی، ناک سے اور خون آنا شروع ہو گیا. 25 کے قریب بچے اس سے متاثر ہوئے اور کچھ ہسپتال تک چلے گئے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ. کہہ رہے ہیں کہ بجلی وافر ہے، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ظلم کر کے گئے ہیں کہ بجلی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے اتنی بجلی کا، اور بجلی دے نہیں رہے. لاہور میں صبح میں دفتر آیا تھا، لائٹ نہیں تھی، بیٹھے عذاب. لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جا رہی ہے، گھر بیٹھے ہو لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جا رہی ہے، گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے. آج میں ایک اپنا وہ پاور ڈویژن کا وزارت بجلی کا انرجی کا ان کا ایک ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا صبح. انہوں نے کہا جناب تربیلا ڈیم جو ہے وہاں پر انڈینٹ جو واٹر انڈینٹ ہوتا ہے، صوبوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق پانی جاری ہوتا ہے، تو وہ اس کی کمی کی وجہ سے 3000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کم پیدا ہو رہی ہے. اچھا جی، واٹر انڈینٹ کی وجہ سے ڈیموں سے 3000 بجلی کم پیدا ہو رہی ہے. تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈیموں کا پانی جو ہے وہ ہے بیسیکلی زراعت کے لیے، اس کا استعمال جو ہے دوسرا وہ بجلی اس کا بائی پروڈکٹ ہے. جب وہ زراعت کے لیے پانی جاری کیا جاتا ہے تو اس پر ٹربائن لگی ہے، اس پر بجلی بنتی ہے. تو ظاہر ہے جب صوبوں کی ضرورت کم ہوتی ہے تو بجلی بھی کم پیدا ہوتی ہے، ڈیموں سے پانی اخراج کم ہوتا ہے. یا ڈیم بھر گیا اس کے بعد دریا کو چلا ہی رکھو اور بجلی بنائی رکھو. تو وہ واٹر انڈینٹ کم ہوا، طلب کم ہوئی صوبوں کی تو بجلی کم ہو گئی. ایسے میں ہم چلے جاتے ہیں الٹرنیٹ پر. الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تھرمل ہو گیا، گیس ہو گیا، یا دوسرے ہمارے پاس جو الٹرنیٹ کے سورسز ہیں کوئلے کے، وہ ہو گیا. وہ انہوں نے بنانی کم کر دی ہے. ڈر ہے بھائی، وہ کیا ہوتا ہے اس کا سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ جو نواز شریف صاحب نے آتے ہی 500 دے کر ملک کو ذرا کسی کیا تھا کہ جناب بجلی پیدا ہو، تو وہ انہوں نے آتے ہی 500 ارب روپے جاری کیے تھے آئی پی پیز کو اور مختلف کمپنیوں کو. اس پر بھی عمران خان صاحب نے بہت رولا مچایا تھا کہ جناب اس کو آڈٹ ہونا چاہیے. اب سوال اصل جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ تباہی، بگاڑ، بجلی بہت زیادہ تھی، یہ خود کہہ رہے ہیں، کل تک کے بیانات دیکھ لو. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی گھنٹوں. وہ لوڈ شیڈنگ جو 2007-8 میں 2008-9 سے لے کے 13 تک تھی وہی آ گئی ہے واپس. اچھا، لوڈ شیڈنگ کا تو انہوں نے اب سوال یہ ہے اصل کہ بجلی گئی کہاں، بجلی کیوں نہیں دے رہے، پیدا کیوں نہیں کر رہے. ٹرانسمیشن لائنز 3 سال ہو گئے، ٹرانسمیشن لائنز کیوں نہیں ٹھیک کی. نواز شریف صاحب کے دور میں اگر ٹرانسمیشن لائنز پر دھیان نہیں دیا گیا تھا تو یہ ٹھیک کر لیتے. بگاڑ، پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں. ریلوے کا ابھی ایک حادثہ، اس کا لوگوں کی مکمل تدفین بھی شاید نہ ہوئی ہو، زخمی ابھی تک ہسپتالوں میں ہیں. اور آج ملک ایک بدترین حادثے سے بچا ہے. حیدرآباد کے قریب خیبر میل جو ہے، وہ گدو کا علاقہ ہے حیدرآباد کا، تو گدو بندر، اس کے اوپر یعنی دریا سے کے اوپر جیسے بھی ٹرین دریا کے اوپر چڑھنے ہی لگی ہے کوٹڑی کے پل پر، تو اس کی کھل گئی اپنا 2 جو ویل ہے وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. اور کیونکہ وہاں ٹرین سلو ہوتی ہے، آبادی ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں پٹڑی کے آس پاس، تو نیچرلی اسپیڈ وہاں پر سلو ہوتی ہے. کوٹڑی اور حیدرآباد پورا کیونکہ شہر ہے تو وہاں پر اسپیڈ سلو ہوتی ہے. تو سلو اسپیڈ کی وجہ سے وہ پٹڑی سے وہ جیسے ہی ٹائر اترے کسی بوگی کے تو وہ ٹرین کو روک دیا گیا اور حادثہ نہیں ہوا. میں سوچ رہا تھا کیونکہ میں وہاں کا حیدرآباد کے وہ چپے چپے سے واقف ہوں، ساری وہاں زندگی گزری ہے، تو وہ اگر پل کے اندر داخل ہو جاتی، کوٹڑی وہ کہ لوہے والا پل ہوتا ہے نا جو کورڈ پل ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ٹرین داخل ہو جاتی تو کیا ہوتا. دریا کے اوپر وہاں سے اس کو ریسکیو کرنا، لوگوں کو نکالنا، وہ بڑا مسئلہ ہوتا وہاں پہ. مطلب سوچیں کہ وہ جو پل ہوتا ہے انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے پل ہے نا، جس میں دونوں طرف یوں بہت بڑے وہ لوہے کے پلر لگے ہوتے ہیں اور اوپر سے دریا سندھ. تو ایک بڑے حادثے سے بچی ٹرین. تباہی کون پھیلا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت. مسلسل
ایک ٹکا ریلوے پر خرچ نہیں کیا، لکھ کر تھک گئے، ڈی ایس وہ سکھر والے نے بتا دیا، تو حادثوں کے اوپر حادثہ، وہ لکھ کر تھک گئے کہ جناب آپ اس کو کریں، جو مرمت ہے مرمت کرنے کو تیار نہیں۔ بجلی کا معاملہ یہ ہے کہ بچے اسکولوں میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں جہاں لوڈ شیڈنگ نسبتاً کم ہوتی ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے کہ بھائی پوری رات لائٹ نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ بگاڑ ہے۔ اب بگاڑ کے علاوہ چلو یہ بگاڑ اپنے پولیٹیکل معاملات بھی نہیں سنبھالے جا رہے عمران خان صاحب کی حکومت سے، اپنے جگاڑ بیسیکلی جگاڑ کرو، ایڈھاکزم پہ چلو، ریل کا مسئلہ ہوا، بیان بازی جاری کر کے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، اتحادی ناراض ہوتے ہیں، مل لو، وعدہ کر لو، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں کہ جناب یہ ہمارے اتحادی جو ہیں مسلم لیگ قائد اعظم والے، وہ جب سرکاری بزنس ہوتا ہے ایوان میں تو اس میں وہ آتے نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ 6-7 لوگ ہیں مسلم لیگ کا، کاف کے 5-6 لوگ، وہ کیا اتنا فرق پڑنا ہے؟ اصل میں تو حکومت کے اپنے ارکان یعنی پی ٹی آئی کے اپنے ارکان بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ بھی کوئی اتنا جب وزیر اعظم ہی نہ آئیں، ایوان کو لفٹ نہ کرائیں تو ظاہر ہے ایم این ایز نے کیا کروانا۔ بہرحال انہوں نے شکوہ کیا اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو انہوں نے کہا، وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ذرا ان سے جواب طلبی کریں، کیوں نہیں آتے، ہمارے اتحادی ہیں تو آئیں ہمارا سرکاری بزنس میں ساتھ دیں۔ تو چیمہ صاحب نے کہا، وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کا کسی بھی قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا آپ کے مسائل کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اکیلے میں مل کے بتاؤں گا، تنہا مل کے بتاؤں گا، کابینہ کے اجلاس میں نہیں بتاؤں گا۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ فنڈز کا ایشو ہے۔ ایک مسلم لیگ قائد اعظم کو جب لاسٹ ٹائم آخری بار جب وہ ناراض ہوئے تھے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، جب عمران خان صاحب چلے گئے تھے اپنا ظہور الہی ہاؤس پر، اور انہوں نے جا کر وہاں پر کہا تھا چودھری پرویز شجاعت حسین صاحب کو کہ جناب مجھے آپ پرویز الہی سمجھیں، آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی ایشو ہو، آپ مجھے اسی طرح حکم کر سکتے ہیں جس طرح پرویز الہی صاحب کو کہتے ہیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس کے بعد چودھری نے کہا کہ جناب ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ پھر بار موقع، اچھا اس دوران پھر کچھ پیکیج تھا کوئی اربوں روپے کا، وہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کے حلقے ہیں جو اس میں ضلع ہیں، انہوں نے 4-5 بہاولپور ہو گیا، چکوال ہو گیا، گجرات ہو گیا، منڈی بہاؤدین ہو گیا، اور ایک اور ضلع ہے۔ تو ان ضلعوں میں مسلم لیگ قائد اعظم کو کھلی چھوٹ ہے کہ جناب انہوں نے لے لی تھی کہ جناب ہم انتظامیہ بھی یہاں لگائیں گے، اور یہاں کے لیے فنڈز کوئی 4-5 ارب روپے کی بات تب چلی تھی کہ مسلم لیگ قائد اعظم اس پر مانی ہے۔ تو وہ والے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا، اور دوسرا جو ایم این ایز کے لیے فنڈز ہیں وہ ہمیں الگ سے نہیں دیے جا رہے، وہ کہا جا رہا ہے اس پیکیج کا حصہ ہیں، یہ والی بات، لیکن انہوں نے وہاں عمران خان صاحب سے کی نہیں طارق بشیر چیمہ صاحب نے، لیکن انہوں نے بجٹ میں تعاون کرنے سے ان الفاظ میں انکار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے۔ اب دن بہت کم ہے، 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے، بجٹ پیش ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ جو منظوری ہوتی ہے 2-4-5 دنوں کے بعد وہ شروع ہو جائے گی، تو اس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کو منانا پڑے گا، کیونکہ وہ جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ متحدہ قومی موومنٹ بنتی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ قائد اعظم کا جو طریقہ ہے وہ الطاف بھائی والا، کہ جب موقع آئے پتہ چلے کہ حکومت کو اب یہاں پر آپ پکڑ سکتے ہیں، تو یہ سیاست بھی ہوتی ہے، یہی طریقہ ہے، اب حکومت کو یہاں پر کنٹرول، وہ اپنے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں، تو وہ ایم کیو ایم جو الطاف بھائی کیا کرتے تھے، حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ہم نے وہ کون سا تھا اپنا 9-0 پر، اور وہ جناح گراؤنڈ میں اور لندن سے مشترکہ اجلاس ہوتا تھا، جناح گراؤنڈ میں کارکن بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر الطاف حسین صاحب کہتے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے پورے نہیں کیے گئے، لہٰذا ہم حکومت سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اس طرح تو نہیں کرتے، لیکن یہ پیغام اسی طرح دیتے ہیں، بار دیتے ہیں۔ پہلے بھی 1-2 بار انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اب ہم آپ کے اتحادی تو ہیں لیکن اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، بس ٹھیک ہے ہم آپ کا حکومت گروائیں گے نہیں، حکومت ختم نہیں ہونے دیں گے آپ کی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں قانون سازی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب سب سے بڑی قانون بل آنا ہے وہ ہے فائنانس بل، بجٹ کا بل، تو بجٹ کے بل میں اگر ساتھ نہیں دیں گے، اور ادھر سے وہ جہانگیر ترین گروپ
متحدہ قومی موومنٹ ہی مسلم لیگ قائد اعظم کو پتہ ہے کہ ادھر سے جہانگیر ترین گروپ بھی ناراض پھر رہا ہے، تو موقع ہے تو موقع پہ چوکا مارو، تو انہوں نے چوکا مار دیا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب کس طرح اپنے ان اتحادیوں کو مناتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، بار بار ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے سامنے بھی ہوئے، پچھلے دنوں ایم کیو والوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی کہا کہ جناب آپ کا جو حکم ہوگا کر لیں گے، آپ ذرا بجٹ میں تعاون کریں۔ تو ایم کیو ایم والے تو بہر راضی خوشی تو نہیں لیکن راضی ہو کے گئے ہیں۔ اور مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب ان کو کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ راضی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھلی بات کر دی ہے، صاف ستھری بات کر دی ہے۔ اور ایک اور چیز مسلم لیگ قائد اعظم کے لیے، ایک بات ہمیشہ جو میرے پاس آئی اور میں آپ کے پاس گزارش کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ابھی نو کانفیڈنس موو والی باتیں چل رہی تھیں، ابھی اس طرح پی ڈی ایم کا معاملہ اس طرح بہت زیادہ کشیدگی میں بھی نہیں تھا، ابھی مختلف آپشنز پر غور ہو رہا تھا اور دیکھا جا رہا تھا کہ کہاں سے نو کانفیڈنس موو کے لیے یا حکومت کو جو ہے وہ کمزور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم والوں کو کہا تھا کہ ساتھ چھوڑ دیں، کاف لیگ والوں کو بھی کہا تھا ساتھ چھوڑ دیں، تو اس دوران وہ ذرا ٹیسٹر لگانے گئے تھے گیلانی صاحب، اور انہوں نے وہاں بیٹھے پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے بہانے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کیا کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، اگر ادھر سے اشارہ کوئی نہیں ہے تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اب جب وہ کابینہ کے اجلاس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنینس بل پر یعنی قانون سازی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو کہیں سے ان کو کوئی اشارہ تو نہیں مل گیا کہ اب دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دو اور حتمی تنگ کرنا شروع کر دو۔ اگر یہ اشارہ مسلم لیگ قائد اعظم کو ہوا ہے تو پھر جہانگیر ترین گروپ تو بغیر کسی اشارے کے نہیں بنا تھا، تو پھر وہاں سے بھی اشارہ ہوگا، تو پھر سوال ہے، بہت بڑا سوال، کہ کیا بجٹ پاس ہوگا؟ سوال ہے بہت بڑا۔ اگر اشارے آ گئے ہوئے ہیں، واضح اشارے ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پھر یہ سوال ہے کیا بجٹ منظور ہو پائے گا یا نہیں؟ اس سوال کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔